جس کا خلاصہ یوں ہے کہ جناب ہانی ابن عروہ اور قاضی شری کے گھروں کی پشت آپس میں ملتی تھی۔ جب ہانی ابن عروہ گرفتار ہو گئے اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے ان کے گھر سے خروج کیا تو بچے ہانی ابن عروہ کے گھر تھے۔ جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو پچھلی دیوار پھیلان کر یہ بچے قاضی شری کے گھر میں چھپ گئے۔ قاضی کو علم ہوا تو عبید اللہ ابن زیاد کے خوف کی وجہ سے اس نے اس راز کو ظاہر نہ کیا اور پھر کسی وقت رات میں ان بچوں کو ایک قافلے کا بتا کر گھر سے نکال دیا، جہاں یہ صحرا میں جا کر راستہ بھٹک گئے اور پھر واپس کوفہ میں داخل ہو گئے۔ پھر ایک گھر کا دروازہ کھٹکایا جو حارث ملعون کا تھا اور وہ اس وقت گھر نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے ترس کھا کر بچوں کو پناہی دی، مگر جب یہ ملعون واپس گھر آئے اور اس کو بچوں کی آواز آئی تو یہ انبار بن گیا اور بچوں کو باہر نکال آیا اور بیوی کے منع کرنے پر بیوی کو زخمی کیا اور بچے قتل کرنے دریا پر لے گیا۔ اس ملعون نے اس کبھی فعل سے روکنے یا یہ عمل انجام نہ دینے پر اپنے بیٹے اور غلام کو بھی قتل کر دیا اور بچوں کو قتل کر کے سر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے گیا، جہاں انعام کی ادائیگی پر اس کا مکالمہ عبید اللہ ابن زیاد سے ہوا اور عبید اللہ ابن زیاد نے اسے قتل کروا دیا۔ ان بچوں کے سر اتار کر اس ملعون نے ان کے اجسام فرات میں ڈال دیے، جو دریا کے الٹے رخ بہتے ہوئے 60 میل دور مصیب کے مقام تک آ پہنچے اور لوگوں نے وہاں ان کے مقدس اجسام نکال کر تدفین کی۔ ان کا روزہ مصیب میں ہر خاص و عام کے لیے مرجع خلائق ہے۔ بعض روایات میں ہیں، علامہ اربلی لکھتے ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام، ہانی ابن عروہ، محمد ابن کثیر اور فرزندین جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو ٹھکانے لگانے کے بعد عمر ابن سعد اور عبید اللہ ابن زیاد کے مابین حکومت رے کا معاہدہ ہو گیا اور طے پایا کہ حر ابن یزید ریاحی کو سب سے پہلے 2000 سواروں سمیت روانہ کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کرایا جائے اور انہیں کوفہ لا کر قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام مقام امن کو محل خوف سمجھ کر مکہ معظمہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور مجبوری اس حد تک بڑھ گئی کہ آپ علیہ السلام حج تک نہ کر سکے۔ یہ مسلمات سے ہیں کہ شیاطین بنی امیہ کے 30 خونخوار حج کے لباس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے اور قریب تھا کہ آپ علیہ السلام کو عالم حج و طواف میں قتل کر دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جیسے ہی سازش کا پتہ لگا، آپ نے فوراً حج کو عمرۃ منفردہ سے بدلا اور 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے خط پر بھروسہ کر کے عازم کوفہ ہو گئے۔ ابھی آپ علیہ السلام روانہ نہ ہونے پائے تھے کہ اعزاء اقربا نے کمال ہمدردی کے ساتھ التوائے سفر کوفہ کی درخواست کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مکہ معظمہ سے روانہ ہونے کی اطلاع والی مکہ عمر بن سعید کو ہوئی تو اس نے پوری طاقت سے آپ علیہ السلام کو واپس لانے کی صحیح کی اور اسی سلسلے میں اس نے یحییٰ بن سعید ابن العاص کو ایک گروہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کو روکنے کے لیے بھیج دیا۔